بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تاریخی مناظرہ یہ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مناظرہ ہے، جس کی تائید قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ نمرود کون تھا؟ نمرود بڑے تانے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدا کا دعویٰ کیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تو صاحبان ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدا کو یا خدائی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، بعد میں تم کو غلہ دوں۔ حضرت ابراہیم نے بھرے دربار میں علی اعلان یہ فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، میں تو صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ایسے لوگ جو کہ آپ کے متبع تھے، آپ کی پیروی کرنے والے تھے، مومن تھے، بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جانیں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلی کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے ان مومنین ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علی اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا بھی دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ بھی کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت گھٹیا آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم: اے نمرود، میرا رب تو وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے، یا مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے، یا مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود جو ہے وہ حیران و پریشان ہو گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح سے یہ مناظرہ بھی ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے اور توحید الہی کا علی اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روحداد ان الفاظ میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 35۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس گھمنڈ پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرے رب وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔
ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو کر۔ اور اس کے تو ہوش اڑ گئے، اور کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم سامعین، اس واقعے سے ہمیں چند اسباق جو کہ ہمارے لیے روشن ہیں، ہدایات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم خدا علیہ السلام کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے گھبرائے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں بھی ڈروا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقلال میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و دبدبہ دکھا کر حضرت ابراہیم کو مرعوب کر دیا جائے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہوگی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ محترم سامعین، یہ ایمان و عقیدہ اور مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان تو دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کا غلہ پانی بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں بھی جانے نہیں دیا، دانا نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند راستے سے ایک اور راستہ کھول دیا جو کہ اس کے لیے رحمت کا اور اس کا پیغام لے کر آئے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً روزی دینے والا وہی اللہ ہے جو بڑی مضبوط طاقت و قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ درس فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔